امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ دنیا سجائی گئی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی آزمائشیں اور امتحانات سے میں گزرا ہوں یا میں گزر رہا ہوں، ایسی آزمائش کسی اور پیغمبروں کو مالک کائنات نے مبتلا نہیں کیا جتنے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں کسی کو اتنا دکھ اور اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی اور اتنا نہیں ستائے گئے جتنا وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، ہم فوراً یہ سوچنے پر مجبور ہم ہو جاتے ہیں یا کوئی ہمیں کر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، جنات کا مسئلہ ہے، سایہ کا مسئلہ ہے، نظر تجھے لگ گئی ہے۔ میری رائے ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غریبوں کو یہ جنات کا سایہ کیوں ہوتا ہے، ان بڑوں کو کیوں نہیں ہوتا۔ جادو کے اثرات ہم جیسے غریبوں پر ہی ہر وقت کیوں ادھر ادھر کو چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ جی میرے گھر میں جاموں کا درخت ہے، جموں لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ جنات ادھر رہتے ہیں۔ ارے ایک درخت پر اگر جن ہے، میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے لیڈروں کے گھروں میں جھانک کر دیکھنا، ہزاروں درخت ایک ایک گھر میں لگے ہوئے ہیں، ادھر جنات کیوں نہیں جاتے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار اللہ کو شاید مجھے میری کوئی نیکی پسند آ گئی ہے، پروردگار عالم نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو کبھی کوئی دکھ نہ آئے وہ سمجھ لیا کرو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ کبھی جس کو کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ سمجھ لینا کہ خالق کائنات ناراض ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں، خدا کو پسند ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جتنا شدید بخار مجھے ہوتا ہے جب سے مالک کائنات نے دنیا بنائی ہے، کسی کو اتنا بخار نہیں ہوا جتنا مجھ محمد کو ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا جتنا شدید سر درد میرا ہوتا ہے کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو ہوا۔ بتا دیا گیا کہ جادو کے اثرات موجود ہیں، نظر بد برحق ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوئی کے ناکے میں نظر بد اونٹ کو داخل کر سکتی ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد آیا فرمایا تیرا یار کہتا ہے اگر یار سے ملنا چاہتا ہو تو یار ملنے سے انکار نہیں کیا کرتا ہے. ایسا امتحان سب سے پریشانی انسان کو اپنے گھر کی پریشانی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی. اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، خلیل ہے، اور باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، گھر کے اندر جھوٹے خدا پڑ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. باقاعدہ مارکیٹوں میں جا کر وہ سیل کیا کرتا تھا، تھوک کا بھی کام تھا، پرچون کا بھی تھا. یہ دیکھو خدا بھی کر رہا ہے. اور جب انسان ماننے پر آ جائے تو گوبر کو، نیند کو، سانپ بچھو کو خدا مان لے، اور نہ ماننے پر آئے اپنے حقیقی رب کو نہ مانے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی نورانی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. نبی کو بھی جناب علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے وہ شرک سے نفرت ہوتی ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. نبی کو سجدے کی اجازت نہیں، بلی کو سجدے کی اجازت کیسے ہوگی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات اقدس میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ. ساری زندگی میں کبھی بھی حضور نے کسی کو بھی سجدے کی خدا کے علاوہ اجازت نہیں دی.
تعبد، کیوں ان کو سجدہ کرتی ہو؟ ابا جان خود اپنے ہاتھ سے تم نے بنایا، اپنے ہاتھ سے اس کو تیار کرتے ہو، پہاڑوں پہ جاتے ہو، پتھر وہاں سے لاتے ہو، اور تم اپنے ہاتھ سے بنا کر خود اس پر لکھ دیتے ہو یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ سفر کا خدا ہے، یہ حضر کا خدا ہے، یہ گھر کا خدا ہے، یہ باہر کا ہے، یہ انفرادی کام کرتا ہے، یہ اجتماعی کام کرتا ہے، یہ سائیکی کا کام کرتا ہے، یہ معاشرے کا نظام بدلتا ہے۔ خدا کی قسم فرما، اور میرے ابا جان ایک رب کی طرف آ جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اور میرے ابا جان اس رب کی طرف آ جو تیرا بھی رب ہے اور ابراہیم کا بھی وہی رب ہے۔ معمولی آزمائش ہے، امتحان گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے پھر کرم کتنا کیا ہوا ہے۔ مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کروا دی۔ اپنا گھر بنوا لیا۔ اللہ اکبر، حکم رب کا ہے، بنانے والے ابراہیم ہیں، بطور مستری کے کام کرنے والے ابراہیم ہیں، بطور مزدوری کے کام کرنے والے مزدور کے بیٹے اسماعیل ہے۔ ارے مستری بھی نبی ہے، مزدور بھی نبی ہے۔ ارے بنانے والا دیکھ، جس کے حکم سے خدا کا گھر بنا رہی ہے اس کو بھی دیکھ، بنانے والا دیکھ، جو پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اس کی طرف دیکھ، اور جو بڑھ رہا ہے وہ دیکھ۔ یہاں پر ایک علمی بات ہے، بات کر دو۔ یہی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر میں نے بنایا تھا۔ یاد رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت تو یاد کرو ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ قواعد کی تفسیر میں جاؤ گے بڑا بڑا فرق ہوگا، یاد رکھیں۔ قواعد فرمایا گیا کہ دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ ارے دیواریں اونچی تو تب ہوتی ہے نا جب بنیاد ہو، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ابراہیم القواعد، میرے گھر کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، تو بنیاد کس نے رکھی؟ یہاں پر یاد رکھنا، جب یہ دنیا بنائی گئی سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔
یہ بڑی عام معلومات میں آج کرنے لگا ہوں، اس لیے بھیجا تھا جہاں آج اللہ کا گھر موجود ہے، بیائی نہیں اس کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ نے فرشتوں کے لیے گھر اپنا بنایا ہوا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ کہاں ہے؟ پیچھے میں تو کہیں کہہ دو کہ روڈ بن گیا ہے، سڑک اچھی بن رہی ہے، کہیں ادھر ادھر کوربٹ بنا دے۔ ساتوں آسمان کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے مالک کائنات نے فرشتوں کے لیے اپنا گھر عبادت کے لیے، طواف وغیرہ کے لیے بنوایا جس کا نام بیت المعمور ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس لیے حکم ملتا ہے کہ آپ جاؤ مکہ مکرمہ، بیائی نہیں بیت المعمور جہاں موجود ہے اس کے نیچے ہوئے زمین پر، بالکل بیت المعمور کے نیچے جا کر ہوئے زمین پر جا کر بیت اللہ بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ گویا کہ جہاں آج اللہ کا گھر موجود ہے بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور موجود ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا۔ اور یہاں پر بھی بڑی دلچسپ بات ہے، فرشتوں نے کہہ دیا الہنا نبی یہ تیرا بیت المعمور ہے، اور تیرا طواف کرتے ہیں، صرف فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ الہنا نبی تو نے ہمیں کہہ دیا ہے، میں نے روئے زمین پر بھی خانہ کعبہ بنوایا ہوا ہے، وہاں سارے نبی طواف کریں گے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام طواف کریں گے، میرے گھر کا طواف ہوگا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، سارے کے سارے میرے گھر کا طواف کریں گے۔ الہی ہمیں بھی اجازت دیجیے اس گھر کا ہم طواف کریں جس گھر کا طواف تیرا محمد کرے گا، جس گھر کا طواف آدم علیہ السلام کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں گے، حضرت شعیب کریں گے، سارے نبی کریں گے، سارے پیغمبر کریں گے۔ الہی ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم اس تیرے گھر پہ جا کر طواف کریں جہاں آمنہ کلاں طواف کرے گا۔ علماء کرام نے مالک کائنات نے اجازت دے دی، جو بیت المعمور کا طواف کرے گا جا کر دنیا میں میرے گھر کا بھی طواف کرے۔ روایات میں آتا ہے بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتوں کی تعداد، جو روزانہ طواف کرتے ہیں ان کی تعداد 70,000 ہے۔ ایک دن بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات کرتا ہے، وہ ہزاروں سال گزر گئے، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر کے پھر خانے کعبے کا آ کر طواف کرتے ہیں، اور پھر گنبد خضرا کے وکیل کے گھر کا جا کر دیدار کرنے جاتے ہیں۔ اور خدا کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ جب سے دنیا بنی ہے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ جنہوں نے طواف کر لیا، روایات میں آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے میرا گھر کی تعمیر
ہوتی ہے سب سے پہلے، یہ اللہ کے گھر کے پہلی مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ مدد کی ایسی بنیادیں ہوتی ہیں آج تک جو کعبہ جہاں پر موجود ہے جتنی مرتبہ بھی تعمیر ہوئی ہے وہ دیواریں اونچی کی گئی ہیں، لیکن جو آدم علیہ السلام نے بنیاد خانے کعبے کی تعمیر کی ڈالی تھی وہ بنیاد آج بھی وہی ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، ساتھ ساتھ بڑھاتا جا رہا ہوں تاکہ یاد رکھیں، پہلا گھر پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر میں فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، پھر واپس تشریف لے آئے، یا اللہ میرا گھر بن گیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا دعا بھی کرو گے، حج بھی کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے 70 حج پیدل کیے ہیں، 70 حج، ایک روایت کے مطابق 80 حج، ایک روایت کے مطابق 70 حج آپ نے پیدل کیے، تقریباً 40-45 کے قریب آپ نے سواری کا سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، پھر آپ نے ادھر ہی رہائش رکھ لی، تو پھر آپ کے تقریباً 120 حج ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بعد میں دوسری مرتبہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، لیکن اکثر یہ فرماتے نہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، اتنا سیلاب آیا کہ اللہ کی گھر کی دو دیواریں اس سیلاب میں بہہ گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار خدا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ میرے نام کے لیے کوئی مشکل ہے، وہ
مالک کائنات نے نبوت عطا فرما دی تو خیال آیا کہ الہی بڑی دیر ہو گئی، بڑا وقت صرف ہو گیا، بیوی اکیلی ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، لائے گی کہاں سے؟ جنگل ہے بھی یا گاؤں ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا کہ سامنے پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری پتھر پھٹتا ہے، ایک اور پتھر نکلتا ہے، فرمایا اس میں بھی لاٹھی مارو، پھر اس میں بھی لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلتا ہے، فرمایا اس میں بھی لاٹھی برساؤ، پھر لاٹھی برسائی گئی، وہ پتھر پھٹتا ہے، اس کے پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا، منہ ہلا رہا تھا، کھا رہا تھا، فرمایا موسیٰ تین پتھروں کی تہوں میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، کیا میں تیری بیوی کو نہیں دے سکتا؟ ارے ہم تو امت ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، بہرحال پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے دیواریں منہدم ہو گئی، بعض روایات کے مطابق مالک کائنات نے وہ دیواروں کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا، صرف تمہیں یاد رہ گئی ایک چھوٹا سا نشان رہ گیا، سبز کلر کا چھوٹا سا پتھر تھا، وہ جگہ پر پڑا ہوا ہے، جو آدم علیہ السلام نے بنیاد کھانے کعبے کی ڈالی تھی، وہ بنیاد موجود ہے۔ اس کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، مالک کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کرو، جناب سیدنا ابراہیم تشریف لے آئے، تعمیر ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا میرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک پتھر تھا، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کر لانے والے حضرت اسماعیل ہے، دیوار جب اونچی ہو گئی، اب سیڑھی کہاں سے لائے؟ ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، الہی اب کیا کروں؟ فرمایا گھر میرا ہے، کوئی بندہ اپنا گھر بنائے، اپنا انتظام خود کرتا ہے، اور یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کے کھانے کا انتظام خود کروں گا۔ فرمایا پتھر پہ پاؤں رکھ، پتھر پر پاؤں رکھتے ہیں تو پتھر اوپر ہو جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مالک کائنات نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان گاڑ دیے، لگا دیے، کوئی بھی حاجی جائے، عمرہ کرنے والا جائے، 7 چکروں کے بعد، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر لفظ ادا کیے جاتے ہیں، مقام ابراہیم کے اندر جو پتھر پڑا اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے۔ ہر ایک بات عرض کروں، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہیں، پاؤں کے نشانات موجود ہیں، ہم ان پاؤں کو دیکھ کر اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس بلال کا کیا کہنا جس نے دیدار محمد کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کا کیا کہنا؟ ارے
ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی. شادی سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی شادی سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک عربی نہیں بولی جاتی تھی. عبرانی زبان میں گفتگو ہوتی تھی. وہ کیسی ہے عبرانی زبان تھی وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ حضرت ابراہیم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک عربی نہیں بولی جاتی تھی. حضرت اسماعیل کا جو سسرال تھا نا وہ جرہم، وہ قبیلہ تھوڑی سی کو عربی بولتا تھا. سسرال نے حضرت اسماعیل کو عربی سکھلا دی. آپ جوانوں میرے پریشان نہ ہوا تو یہ سسرال پڑا جاتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیا کرو. اسماعیل علیہ السلام کی سسرال نے حضرت اسماعیل کو عربی سکھلائی. اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ عربی کر رہی ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرال کی برکت ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کرو. بعض روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال نے جرہم میں بارشیں جب شروع ہوئی، خانہ کعبے کی دیواریں پھر گری، پھر شہید ہوئی. بات جاتے گئے کچھ پتھر ملنے شروع ہو گئے. دوبارہ تعمیر تو جرہم نے نہیں کی، لیکن جو پتھر وغیرہ گرتے تھے ان کو دوبارہ سٹ کر کے اسی اللہ کے گھر کی جگہ پر رکھ دیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مرتبہ قبیلہ کو جرہم نے خانہ کعبے کی تعمیر کی. تو پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام. یہ تعمیر چلتی رہی. پھر آخر میں محمد تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیب والی جگہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کی، یہ حدیب والی جگہ بھی چھتی ہوئی تھی. خانہ کعبے کے ساتھ بھی خانہ کعبے کا یہ حصہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ تعمیر کی تو حدیب والی جگہ پر بھی لینڈر ڈالا گیا، چھت ڈالی گئی. لیکن جب تیسری مرتبہ تعمیر ہوئی، پتہ کس نے کی ہے؟ اس وقت ہوئی ہے جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. یاد رکھنا اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کب نبی تھے؟ اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں بنا تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں، آدم نہ تھے، موسیٰ نہ تھے، عیسیٰ نہ تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا میں محمد اس وقت بھی نبی تھا. میں تو اس وقت بھی نبی تھا. بہرحال 35 سال آپ کی عمر، خانہ کعبے کی دیواریں پھر شہید ہوئی. قریش نے کہا یا اللہ کے گھر ہم دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. جو کچھ دیواریں بچ گئی تھی سب کو شہید کر دیا گیا. اچھا قریشی ہے بڑے بھیاڑے تھے. جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا نا کہ اس کو ہم شہید کرتے نا خانہ کعبے کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، قریشی رات کو بیٹھے کہنے لگے دیکھ لو وہ ہاتھی والے نہیں آئے تھے، وہ کعبے کو گرانے کے لیے جو آئے تھے، اللہ نے ان کا بیڑا گرک کر دیا نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیوار خانہ کعبے نہیں گرائے، خدا ہمیں گرا دے. ایک ام قریشی میں بڑا سیاح تھا، حارث بن نظر اس کا نام تھا. کہنے لگے یار میں چیک کرتا ہوں کہ خدا کیا کرے گا. میں ہتھوڑا پہلے اللہ کے گھر کی دیوار پہ ماروں گا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سمجھ لینا کہ میری بات ٹھیک نہیں ہے. اگر خدا جب میں نے ماری مجھے کچھ نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کو یہ منظور
نیت ٹھیک ہے، کہیں ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم وہی اصحاب فیل والے ہیں. یہاں نظر توجہ خیال ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ دیواریں تیرے گھر کی شہید ہو گئی ہیں، دیوار صحیح نہیں ہے، کوئی پتھر گر گئے ہیں، نیت ہماری ٹھیک ہے، بس زیادہ ہماری نیت کو تو جانتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں، صرف تیرے گھر پر آنا. گدا مارا کلاڑی کو بھی اس وقت سامان تھا، وہ زور سے دیوار پہ مارا، کچھ نہیں ہوا، اسے لان کر دیا نہیں، خدا کو یہ نہیں بول رہے میرے گھر پر بہت کٹھی ہو گئی، دیواریں گر گئی. اب بنیاد وہی آ رہی ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گھر کی جو بنیاد ڈالی تھی، بنیاد ایسی تھی ساتوں زمین کے نیچے تک وہ اللہ کے گھر کی بنیاد نہیں تھی. حارث بن نضر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ بنیاد بھی ہمیں نکال دینی چاہیے، ہم نہیں صرف سے بنیاد ڈالتے، ہزاروں سال ہو گئے، اب یہ بھی کمزور ہو گئی ہوگی. جب اس نے زور سے وہ کدال مارا نا اس بنیاد پر، تو مکہ مکرمہ میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا اور رات ہو گئی. سارا مکہ پریشان ہو گیا کہ یار ادھر وہ کام بگڑ گیا ہے، حارث بن نضر پکڑا گیا ہے. ہم نے اس کو کہا بھی تھا یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اسے نہیں چھیڑتے، لیکن حضور نے مسکرا کر فرمایا لگتا یہ ہے کہ اس نے اس بنیاد کو چھیڑا ہے جو بنیاد نبی کے ہاتھوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے رحمت اور برکت والے ہاتھوں نے جو بنیاد رکھی تھی، لگتا یہ ہے کہ اس نے چھیڑا. پھر تحقیق ہوئی، ان کا یار یہی بات تھی. بہرحال قرآن نے بنایا کہ بنیاد آدم علیہ السلام نے جو رکھی تھی وہی رہے گی، دیواریں ہم اوپر بنا دیتے ہیں. تعمیر شروع ہو گئی، یہ قریشی کر رہے ہیں. یہ کتنی مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے یار؟ کچھ تو بولتے جاؤ. یہ تیسری مرتبہ. پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے کی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور تیسری مرتبہ حضور کے خاندان نے قریشیوں نے کی. تعمیر ہو رہی ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگرچہ ان میں جو کافر تھے وہ بھی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اس لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی گھر کی تعمیر میں یہ کافروں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی گھر کی تعمیر میں چندہ وہ دے جو جوا نہ کھیلتا ہو. جوا کھیلنے والوں کا چندہ قریشیوں نے نہیں لیا. پھر دوسرا اعلان تھا جو سودی، یہ کافر کہہ رہا ہے، کافر بینکوں میں دکانوں کی رجسٹریاں رکھوا کر سود کا پیسہ لینے والوں، اس وقت کا کافر کیا کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کے بعد گھر میں سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے. جو سودی کاروبار کرتا ہے ہم اس کا پیسہ نہیں لیں گے. جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے قبضے گروہ کا بھی ہم پیسہ نہیں لیں گے. پیسے کم ہو گئے. یہ حدیب کی جگہ جو خالی رہ گئی اس وجہ سے رہ گئی. وہ نے کہا کہ چلو پیسے اب کم ہے، یہ میرے حدیب والی جگہ اللہ کے گھر میں شامل تھی. یہ ایک مرتبہ اسی عنوان پر تقریباً میں نے گھنٹہ گفتگو کی تھی، تو میں نے اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ قریشیوں نے حدیب والی جگہ خالی نہیں چھوڑی بلکہ خدا نے اس پر چھت ڈالنے نہیں دی. کیوں؟ خدا نے کہا ہوگا نا یہ میرے گھر کا حصہ ہے. ارے یہاں پر بادشاہ آئے گا، بادشاہ کے لیے میرے گھر کا دروازہ کھولا جائے گا، صدر آئے گا اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور میرا غریب بندہ حسرت بھری نگاہ
تیسری مرتبہ تعمیر ہو گئی، قریش نے کی۔ ایک مرتبہ پھر کچھ دیواریں پھر خراب ہوئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ صدیقہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کا میں دوبارہ اس کی تعمیر کروں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو کوئی کس نے روکا؟ اب نبی کی بات سننا، ماڑے بندے پر اس لیے اب ہاتھ اٹھاتے ہیں، غریب ہے کچھ کر نہیں سکتا، جب چاہا گالی دے دی، جب چاہا جو مرضی ہم کہہ دیتے۔ سرکار کا عمل دیکھ، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ میں اگر خدا کا گھر گرا کر دوبارہ تعمیر کروں گا قریشیوں کا دل دکھے گا کہ یار ہم نے اللہ کا گھر بنایا تھا، ہماری بڑی سعادت تھی، نبی نے وہ بھی گرا دیا۔ اچھا عائشہ صدیقہ نے جب کہا نا کہ آپ بناتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تیری قوم نہیں بنانے دیتی۔ یا رسول اللہ میری قوم؟ حضور نے اس یعنی محبت سے پیار سے بات دی، کیا قریش شروع میں نہیں تھا؟ آپ نے مذاق کی بات کی، فرمایا ایسا بنانا چاہتا ہوں لیکن تیری قوم نہیں بنانا۔ انکار کریں گے؟ فرمایا نہیں، انکار شاید تو نہ کرے لیکن دل میں بات آئے گی کہ یار ابھی مکہ فتح ہوا ہے، ابھی ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، اب یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے اور یہ اللہ کے گھر شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا دل دکھے، میں نہیں چاہتا کسی وجہ سے کسی قوم کا دل دکھے، کسی برادری کا دل دکھے۔ آپ نے پھر فرمایا جیسے یہ ہے اس ویسے ہی رہنے دو۔ اس کے بعد سرکار کے حیات پاکہ میں ابو بکر صدیق کی خلافت میں، عمر فاروق کی خلافت کے دور میں، حضرت عثمان حضرت علی کی خلافت کے دور میں، حضرت امام حسن کی خلافت کے دور میں خانہ کے کعبے کی تعمیر نہیں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبے کی دیواروں کو بنایا، درست کیا، لیکن حتیم کو پھر بھی ایسے رہنے دیا کہ عبداللہ بن زبیر فرمان لگے کہ جب میرے محمد کے دور کا جیسے کعبہ ہے کہ ایسے ہی رہے گا۔ دیواریں ٹھیک کی گئی، حتیم کو ایسے خالی رکھا گیا۔ حجاج بن یوسف آیا، یہ عبداللہ بن زبیر نے جب کعبے کی تعمیر ہوئی، یہ کتنی مرتبہ ہوئی؟ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر اس کے بعد یہ قریش نے کی، پھر اس کے عبداللہ بن زبیر نے کی۔ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم تھا، جس کو جانتے ہو، اس نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کروا دیا، شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑے ہی ظالم تھا، فاسق تھا، مانتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد خانہ کعبے کی تعمیر بنیاد وہی آدم علیہ السلام، اس کو کس نے نہیں چھیڑا؟ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، اس کی ظالم نے۔ آج بھی جہاں خانہ کعبہ موجود ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے۔ اب معلوم نہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ پھر حجاج بن یوسف نے، میں اس لیے بیت اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو ہر مسجد میں چلے گی، یہ 2 ہفتے 2 جمعے اور چلے گی انشاءاللہ، پھر عید کے دن بھی ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، اس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی تھی، تو چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ سارے حقائق ہمارے سامنے آ جائے، قریب سامنے آ جائے کہ پہلے تعمیر کس نے کی اور مقدس تعمیر کس کی ہے۔ دعا فرمائے مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com